آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیوں، آج دے اس مبارک جمعۃ المبارک دی مقدس نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو مینو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرًا وعلانیہ، فرمایا الذین او لوگ ینفقون جڑے خرچ کر دیں اموالہم اپنا مال باللیل رات نو والنہار اور دنے سرًا پوشیدہ طور تے وعلانیہ اور اعلانیہ طور تے ظاہراً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا انہاں دے رب دے کول انہاں دا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا نہ انہاں دے اتے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیت کدے بارے وچ نازل ہوئی؟ مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاسیر دے اندر اس نو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا دے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے موضوع ذہن چ ہے نا، شان علی بازبانے شان علی بازبانے صحابہ، شان علی بازبانے۔ بابا جی تھوڑا جا کوشش کرو دوروں بھی آج آواز کیچ کرے ذرا، میرا تھوڑا جا گلا نا نزلے زکام دی وجہ تو تھوڑا جا اب سیٹ ہے ذرا، تسی آج مہربانی کرنی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر در منصور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر ابن عباس دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، مہربانی فرماؤ تو گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ذرا بولو آج ذرا، تھوڑی مہربانی ذکر علی کرنا ہے تے بازوبان صحابہ کرنا ہے۔ محبت نال سارے ایک باری ہاتھ بلند کر کے بولو حضرت سبحان اللہ۔ اس طریقے نال سننا جا ذکر علی تے پریشان نہیں ہونا جو ٹائی بھی واج سکدے نے، کیونکہ انہوں نے دسنا ہے نا جڑے آندے نے جی بریلوی ذکر علی نہیں کر دے، میں کہا تیرا پتر پلیکھا ہے، جی میں بریلوی کر دے نے انج کوئی کر سکدا ہی نہیں، کیونکہ تسا من گھڑت چیزاں بیان کرنیاں ہوندیاں نے، سنی یا قرآن بیان کردہ ہے یا مصطفیٰ کریم دا فرمان بیان کردہ ہے۔ سن ذرا شان علی بازوبان صحابہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، فرمایا او لوگ جڑے اپنا مال خرچ کر دیں اللہ دی راہ دے اندر، کدوں؟ باللیل رات نو، والنہار اور دنے، سرًا پوشیدہ طور دے، چھپ چھپا کے کہ کوئی ویکھ نہ لوے، چھپ کے، وعلانیہ
اور اعلانیہ طور تے ظاہراً او لوگ جڑے اپنا مال او دی راہ وچ خرچ کر دینے باللیل رات نو والنہار اور دنے سرن چھپ کے وعلانیہ اور ظاہراً کتنے موقع دسے نے بولیے ذرا کتنے موقع دسے نے سارے بولیے ذرا کتنے موقع دسے نے 4 موقع دسے نے آؤ ہن ویکھیے اے آیت کدے بارے وچ نازل ہوئی ہے کس دے بارے وچ نازل ہوئی اور کیویں رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے اے آیت حضرت سیدنا علی المرتضی دی شان وچ نازل ہوئی ہے بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اے آیت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی شان وچ نازل ہوئی ہے اے عبداللہ ابن عباس کیویں نازل ہوئی ہے آپ دی شان دے اندر ادا شان نزول کی ہے فرماندے نے ادا شان نزول ہے مولا علی شیر خدا دے کول 4 درم سن بولو کتنے 4 درم 4 اس تو علاوہ دے الفاظ بھی موجود نے پر جڑا جمہور نے لکھیا فرماندے نے 4 درم موجود سن مولا علی دے کول رات دا ٹائم ہے علی المرتضی شیر خدا نے انہاں 4 درماں دے وچوں 1 درم کڈیا ہے اللہ دی راہ تے خیرات کر چھڈیا ہے 1 درم رات نو خیرات کیتا صبح دن چڑھیا ہے حضرت علی المرتضی نے 1 درم دن خرچ کیتا اور 1 درم کسے نو بخایا نہیں چھپ چھپا کے کوئی نال دا بھی نہ ویکھ لوے چھپ کے کسے نو دے چھڑیا چھپ چھپا کے اللہ دی راہ وچ او بھی خیرات کر دیتا تے 4تھا درم لوگ بیندے سن پہ سب دے دیکھ دیا ہویا علی المرتضی نے اللہ دی راہ وچ اس نو بھی خیرات کر چھڑیا جدوں علی المرتضی نے 4 درم اللہ دی راہ وچ خیرات کیتے 1 رات نو 1 دنے 1 چھپ کے 1 ظاہرن جدوں علی المرتضی نے 4 درم اس انداز میں خرچ کیتے اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیتا جناب جبریل امین مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ روانہ فرمایا جناب جبریل آ کے عرض کر دینے سونیا اللہ پیا فرمانا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جدو مولا علی شیر خدا نے اللہ دی راہ دے اندر 4 درم خرچ کی تھے 1 رات نو 1 صبح 1 پوشیدہ 1 ظاہری طور تے جدو علی المرتضی نے اللہ دی راہ اندر 4 درم انج خرچ کیتے نے اللہ نے مولا علی دی شان وچ قرآن دی آیت نازل فرما چھڑی ہے او یارا جنہ دیا شانہ خود احکم الحاکمین بیان کرے اس شان اچ نازل ہوئی حضرت علی دے کہ اس روایت نو بیان کنے کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس روایت نو بیان کر کے دس چھڑیا کائنات لیو کسے دے لوکاں دیا گلاں وچ نہ آ جانا متے کوئی آکھے حضور دے صحابہ علی دے دشمن سن اگر علی سادہ دشمن ہوندا کدی علی دی شان اسی اس انداز نال بیان نہ کر دے صحابہ کرام نے علی المرتضی دی شان بیان کر کے دسی ہے کائنات لیو علی نال ساڈی دشمنی کوئی نہیں ساڈا علی نال پکا یارانہ لگیا ہویا ساڈی دشمنی نہیں
یا الہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں یہ آیت مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی ہے۔ پیار نہ بولیے ادھر ایک باری سبحان اللہ۔ لو بھائی ہون سننا، شان صحابہ، شان علی با زبان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مسجد نبوی شریف ہے، یا اللہ جڑا بولے ایسے سال جائے۔ ادھر آواز کاٹ آئیے، میرا خیال ہے انہاں دا پروگرام ہے جو سردی بھاوا ہے۔ ایک باری بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی بھی تشریف فرمان، حضور تشریف فرمانے، حضور دے صحابہ آقا کریم دے آلے دوالے بیٹھے ہوئے، حضور دے صحابہ۔ اور اس روایت دے راوی کون نے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک، جنہاں 10 سال تک مصطفیٰ کریم دی خدمت کی تھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، حضور علیہ السلام مسجد تشریف فرما سن، صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، 4 چفیرے صحابہ بیٹھے نے، حضور سامنے تشریف فرماندے نے، اچانک مسجد نبوی دے دروازے بچوں مولا علی آ گئے۔ کون آئے؟ سارے محبت نہ بولیے، کون آئے؟ پھر بولیے ذرا، کون آئے؟ مولا علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، سنیہ دے پیر علی، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد نبی دے دروازے نو کراس کر کے جدو اندر داخل ہوئے نے، مسجد دے وچ جدو داخل ہوئے، حضرت علی المرتضی نے کھڑے آئے اوکے انج نظر ماری، انج ویکھ دے پہنے ساری مسجد صحابہ نال کھچا کھچ پری پئی۔ ہن علی المرتضی کھلو کے بیندے نے کہ مینوں سرکار دے نیڑے جگہ کتھے لبے گی؟ پیچھے کھڑے آئے ہو کے علی المرتضی ویکھ دے پہنے حضور دے بالکل قریب، تاجدار صداقت، نقشبندیاں دے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے بالکل قریب بیٹھے ہوئے سن۔ ابو بکر صدیق کول بیٹھے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی، سامنے دیکھیا علی المرتضی کھڑے نے، ادھر علی بھی سجے کھبے ویکھ رہے نے کہ مینوں سرکار دے نیڑے جگہ کتھے لبے گی؟ انس بن مالک فرماندے نے حضور نے بھی انج نگاہ اٹھائی ہے، علی المرتضی والوں دیکھیا ہے، ادھر دیکھ کے میرے نبی نے بھی انج صحابہ وال نظر کی تھی کہ ہن کیڑا صحابی ہے جیڑا اپنی جگہ چھڈ کے میرے علی نو جگہ دے گا؟ حضور نے دیکھیا اپنے صحابہ والوں، علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس روایت نو کوڈ کیتا، جلد 1 صفحہ نمبر 326 دے ہوتے فرماندے نے جدوں میرے نبی نے اپنے صحابہ والوں دیکھیا ہے کہ کیڑا میرا غلام ہے جیڑا اپنی جگہ تو تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے میرے ویر علی نو جگہ دے گا، فرماندے نے اس پورے مجمع وچوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ تو ہٹے نے، تھوڑا جا ایک سائڈ تے ہو کے علی المرتضی ولوے کے فرمان لگے، اینج نال ہو کے کہنے نے علی ایتھے آ جاؤ، اے علی ایتھے آ جاؤ، اے علی ایتھے آ جاؤ۔ لوگاں صحابہ رستہ دیتا ہے، علی المرتضی چل دیا جدو قریب آ کے بیٹھے نے، ہن گل مزے والی سننے والی اگے والی بات ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدو ابو بکر صدیق نال ہو گئے، کہندے نے پیارے علی ایتھے آ جاؤ، جہاں علی المرتضی آ کے بیٹھے میرے نبی ابو بکر صدیق دا ایثار دیکھ کے، اے محبت دیکھ کے میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ والے دیکھ کے فرمایا صحابہ بزرگاں دی بزرگی نو ہمیشہ بزرگی جان دے، فرمایا بزرگاں دی
ہمیشہ بولیے ذرا بزرگاں دی بزرگی نو ہمیشہ بزرگی جان دین گویا حضرت ابو بکر صدیق نے جگہ دے کے علی المرتضی نو قریب بلا کے کائنات والے نو دسیا جے میرا علی نال ویر ہوندا علی نال دشمنی ہوندی علی نو کدی نیڑے جگہ ہی نہ دیندا بلکہ علی نو قریب بلا کے قریب بٹھا کے ابو بکر دسیا کائنات والےو میری علی نال دشمنی کوئی نہیں جے بڑا پکا یارانہ مصطفیٰ لو آیا ہویا ساڈی پکی محبت انہاں دے نال پکا یارانہ ہے اور سننا کتاب دا نام ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 127 اور علامہ محب الدبری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ریاض النظرہ فی فضائل الاشرا دے اندر لکھیا جلد 1 صفحہ نمبر 219 دے ہوتے اس روایت فرماندے نے جدو آقا کریم علیہ السلام دا وصال با کمال ہو گیا حضور دے وصال تو 6 دن بعد کتنے دن سارے بولیے ذرا کتنے دن میں دو روایتاں حضرت ابو بکر صدیق دے بارے عرض کر کے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر باقی سے آپ یہی رولا پاؤ جی ویکھو جی انہوں نے انج کیتا انہوں نے انج کیتا جی انہوں نے انج کیتا میں کیا جو انہوں نے کیتا تینوں پتہ ہی نہیں انہوں نے انج کیتا انہوں نے انج کیتا میں کیا اکھاں کھول کے کدی بھی روایتاں پڑھیاں نہیں انہوں دی محبت دے بارے بھی کدی پڑھ لیا کر ساڈا ملک اس چیز دا متحمل نہیں اسی مصطفیٰ کریم دے غلاماں آپس وچ لڑائیے ساڈا تے حق بندا اسی گلاں ہی او دسیے جدے وچ مصطفیٰ دے یاراں نے ایک دوسرے نال پیار کر کے وکھایا ہوے تاکہ پتہ لگے سرکار دے غلاماں دی دشمنی نہیں سی آپس وچ پیار تے محبت والے سن حضور دا وصال با کمال ہو گیا آپ دے وصال با کمال تو 6 دن بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں ہستیاں کٹھیاں مصطفیٰ دے دروازے تے آ گئیاں کیونکہ حضور دے وصال تو بعد بھی جدو حضور دی قبر مبارک بن گئی نا حجرہ عائشہ دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ دے اندر تے اس تو بعد بھی حضرت عائشہ صدیقہ اس سے حجرے چی رہی ہیں کچھ عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ اس حجرہ پاک چ رہی ہیں ابو بکر صدیق اور حضرت مولا علی شیر خدا دو میں کٹھے ادھر گلی چو حضرت ابو بکر آ گئے ادھر حضرت علی المرتضی دو میں آ کے دروازے تے کھڑے ہو دروازے تے کھڑے ہو کے نا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے پیارے ابو بکر دروازہ کھڑکاؤ اور ایک روایت الفاظ نے اے پیارے ابو بکر تسی اندر پہلے داخل ہو حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق نو کہندے اے پیارے خلیفہ رسول تسی پہلے اندر داخل ہو ہن او بھی پھر خلیفہ رسول سن ابو بکر صدیق سن جدو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت سیدنا مولا علی دا جملہ سنیا ہے مولا علی شیر خدا دا جملہ سنیا کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں پیارے ابو بکر تسی اندر داخل ہو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی میں اس بندے تو پہلے اندر داخل کیویں ہو سکنا وا جدے متعلق میں خود نبیاں دے امام دی زبانی چو سنے حضور نے فرمایا حضرت علی منو ایویں پیارے نے جویں میں اللہ نو پیارا وا میں اس بندے تو پہلے اندر کیویں داخل ہو سکنا وا جدے متعلق حضور نے فرمایا ہوئے کہ علی منو انج پیارا ہے جویں میں اللہ نو پیارا وا
فرمایا پیارے ابو بکر تسی اندر داخل ہو. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا نے جدو اتنا جملہ سنیا حضرت علی بولے فرماندے نے پیارے ابو بکر میں اس بندے تو پہلے کی میں داخل ہوا جدے متعلق نبیہ دے امام نے فرمایا سی لوگو ابو بکر او میرا غلام ہے جنہیں اس دور وچ میری اتباع کیتی ہے جنہیں اس ٹائم میری تصدیق کیتی ہے جدو سارے لوگ مینوں جھٹلا رہے سن فرمایا تھاڈے ہر ایک دے دروازے تے ہنیرا سی صرف ابو بکر ایسا سی جدے دروازے تے نور چمکدا پیا. فرمایا میں کیویں داخل ہوا ابو بکر صدیق نے جدو یہ جملہ مولا علی دی زبان تو سنیا حضرت ابو بکر صدیق نے کی کیتا حضرت علی والوں بیکھے تے مسکرا پہ ہم مسکرا کے حضرت علی دا انج ہاتھ پھڑیا ہے کہنے نے پیارے علی جے ایک گل ہے آجا پھر دو میں کٹھائی اندر پیر رکھ لینے. اے صحابہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انج حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی دی شان بیان کی تھی تے انج مولا علی نے ابو بکر صدیق دی شان بیان فرمائی. اسیاں سنی سرکار دے غلام سنی مسلمان اسی لڑائیاں کران والے نہیں ہیں نبی اسی دے نبیاں محبتاں بیان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد وچ بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھی اگر کسی بندے نال نبی پاک نے کوئی وعدہ کیتا ہویا کسی دے لین دین دا اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہوئے سرکار کو لو تو فرمایا میں حاضر ہاں میں دین واسطے تیار ہاں لے سکتا. ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا جناب سرکار نے میرے نال وعدہ فرمایا سی کہ تینوں 3 لپاں پر کے کھجوراں دیاں دیاں گا تے میں ادو ایتھے کو نہیں سا تے سرکار دا وصال ہو گیا میں آیا تے تسی اعلان کیتا سرکار مینوں عطا فرماؤ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو اس بندے دا اتنا جملہ سنیا تے آپ نے اے انج سجے پاسے ویکھیا سجے پاسے بیٹھے سن مولا علی شیر خدا. ابو بکر صدیق دے کول بیٹھے نے مولا علی. حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی جی امیر المومنین فرمایا 3 لپاں پر کے کھجور دیاں انہوں دیو. ابو بکر صدیق نے اے انج لپ پری 1 2 3 جدو 3 لپاں پریاں نا ابو بکر صدیق کہندے نے او بیلیا اے ویکھاں ایک لپ دے وچ جدو ابو بکر نے تینوں انج بھر کے دتی تے کنیاں کھجوراں آئیاں نہیں کنیاں کھجوراں انہیں کہا جی ایک لپ دے وچ آئیاں نے 60 کھجوراں. فرمایا دوسرے لپ وچ گن اور دوسرے گنا آندا جی او دے وچ بھی 60 ہی آئیاں. فرمایا تیسرے وچ گن آندا جی او دے وچ 60 آئیاں نے. جدو حضرت ابو بکر صدیق نے جملہ سنیا نا سن یارا تو تے لڑائیاں بیان کرنا پر اسی انہاں یاراں دی محبت بیان کرنے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے جدو اس بندے دا جملہ سنیا آپ نے صحابہ والوں ویکھیا فرمایا اے مصطفیٰ دے یارو سن لو میں ادوں دی گل کرن لگا واں جدو میں آقا کریم علیہ السلام دے نال میں ہجرت کر کے مکے تو نکلیا سا تے سفر کر دیا جدو میں غار ثور تے پہنچیا آقا کریم دے نال تے غار ثور وچوں نکل کے جدو اسی مدینے ول چلے سا تے نبی پاک نے فرمایا سی اے ابو بکر سن لے میری مٹھی دین وچ تے حضرت علی دی مٹھی دین وچ وعدہ گھاٹا نہیں کر دی بلکہ جتنی چیز میری مٹھی وچ آوندی ہے اتنی چیز علی دی مٹھی وچ بھی آ جاندی. فرمایا اے گل حضور علیہ السلام نے فرمایا سی فرمایا تے مصطفیٰ کریم نے سچ فرمایا سی. اے علی آج پتہ چل گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سی جتنی چیز میری مٹھی وچ ہوندی ہے اتنی ہی علی المرتضیٰ شیر خدا دی مٹھی دے وچ آندی. اے مصطفیٰ دے یار نے پھر انہاں دیاں شاناں بیان کرن لگیاں بندے نو شرم نہیں کرنی چاہیے دی
پریشان نہیں ہونا چاہیے، انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں بیان کرنیاں چاہیے نے، رولا تے لڑائی نہیں پانی چاہیے۔ اے مصطفیٰ دے غلام نے، اسی ایسے واسطے آنے اے حضور دے غلام نے، کسے ایک غلام دا بھی دل وچ بغض نہ رکھی، ایک غلام دی دل وچ عداوت نہ رکھی، اے حضور دے غلام نے، حضور دے سارے غلاماں نال پیار کر کے زندگی گزار، ایسے وعدے تے اسی آنے بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار۔ نہیں بول ہی نہیں جے، ہاتھ چکو در ایک باری آنکھوں بن یار نبی دیا یاراں دا بن یار نبی دیا۔ اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا، اے فیصلہ پل جاتے بارہ دا بن یار یاراں دا بن یار۔ مصطفیٰ دے غلام نے جنہ حضرت علی دیاں شاناں نو اس انداز نہ بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام دے غلام صحابہ اکرام نے حضرت علی دیاں شاناں نو اس انداز نہ بیان کیا۔ آؤ بھئی دوسری ہستی دا ذکر کرا جنہوں میرے نبی نے رب کو مانگ کے لیا، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی محبت دا انداز کیسا ہے؟ 1 2 3 4 نہیں، تقریباً 150 دے لگ بھگ کتاباں جنہ دے اندر یہ روایت موجود ہے جڑی میں لگا جناب دے سامنے پیش کر۔ میں جنیاں کو پڑھیاں نے انہوں دی گل کر دیں، باقی میرے کو اتنیاں کتاباں نہیں، جنیاں کو ہیں نے انہوں دا نام لے دیتا، مسترد ترین کتاباں نے۔ میں کچھ حصہ دا لگا پہلے بیان کرن تے جڑا دوسرا حصہ ہے وہ کچھ مختلف کتاباں دے اندر اس دا حصہ۔ اور اے واقعہ ادوں دا ہے جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس آ رہے سن تے غدیر خم دے مقام تے میرے آقا پہنچے۔ کس مقام تے؟ غدیر خم۔ یہ پورا خطبہ انشاءاللہ میں کسی دن پورا پھر عرض کروں گا، لیکن وہ ایک اقتباس چھوٹا جاؤ پیش کرنا چاہنا۔ غدیر خم تے آقا کریم علیہ السلام پہنچے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، فرمانے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو غدیر خم دے مقام تے آئے نا، آپ نے پڑاؤ کیتا، فرمایا صحابہ نو کوئی سارے اپنے سامان نو اتار دیو، ایتھے تھوڑی دیر پڑاؤ کرنا رکنا ہے سا۔ فرمانے نے جدو سامان اتاریا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذان کہو، اذان کہی گئی۔ اذان تو بعد حضور نے نماز پڑھائی۔ حضور نے کی کیتا؟ حضور نے خود نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے واسطے اونٹھاں دے وہ سارے کجاوے کٹھے کر کے نا، وہ وانے جڑے سارے انہوں نے کٹھیاں کر کے ایک اچھا سٹیج بنایا گیا، اچھا ایک پلان تیار کیتا، سٹیج بنیا۔ سٹیج جدو بن گیا تے آقا کریم علیہ السلام اس سٹیج دے اتے کھڑے ہو گئے۔ ان صحابہ کرام اگے کثیر تعداد دے اندر حضور دے سامنے بیٹھے نے، آقا کریم علیہ السلام اس سٹیج دے اتے کھڑے ہوئے۔ بڑا طویل خطبہ ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن پورا ہو خطبہ غدیر خم سارا عرض کروں گا، لیکن وہ ایک اقتباس عرض کرنا چاہنا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پلان دے اتے کھڑے آئے ہو کہ حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ بولیے ذرا سر، اے او جملے نے جڑے حضور دی زبان مقدس جو ادا ہوئے نے، پھر بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کیا تسی جان دے نہیں کہ میں سارے مومنہ دیاں جانا دا بھی مالکاں؟ کیا تسی نہیں جان دے الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کیا تسی نہیں جان دے کہ میں تھوڑے سارے مومنہ دیوں جانا دا بھی مالکاں؟
تہاڑیاں جاناں دے بھی قریب ہاں جدو حضور نے اتنا ارشاد فرمایا صحابہ بولے قالو بلا کیوں نہیں سونے اسی مننے تسی ساڑیاں جاناں دے بھی مالک ہو حضور اسی مننے بلا یا رسول اللہ حضور کیوں نہیں بالکل تسی ساڑیاں جانا دے مالک ہو اتنی گل کہنے تو بعد میرے نبی نے انج ویکھیا سجے پاسے حضرت مولا علی بیٹھے سن بولا بولا اونچی ساری ذرا سبحان اللہ حضرت علی المرتضی بیٹھے سن میرے نبی نے علی المرتضی نو پھڑیا تے کیویں پھڑیا اے سجے ہاتھ تو علی پاک نو ایتھوں پھڑیا ہے پھڑ کے میرے نبی نے علی المرتضی دا انج بازو بلند کیتا تے بازو بلند کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہم اللہم والی من والا ہو وآدہ من آدھا ہو بولیے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ دیا کھو یارو میرے نبی نے علی المرتضی دا انج بادو بلند کیتا ہے بلند کر کے میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سب میری طرف دیکھو سب صحابہ نے حضور ولوے کھیا کیسا یو سما آئے گا جدو میرے آقا نے علی المرتضی دا بازو بلند کیتا آئے گا ایک بازو میرے نبی دا ہے ایک بازو مولا علی دا ہے حضرت برا ابن عازب فرمانے نے حضور نے علی المرتضی دا بازو چک کے حضور نے فرمایا من کل تو مولا ہو فعلی کن مولا فرمایا سن لو جدا جدا میں مولا او دا اے علی مولا ہے فرمایا جدا جدا میں مولا من کن تو مولا ہو فعلی کن مولا فرمایا جدا جدا میں مولا نہیں تو سا استقبال نہیں کیتا ہے اس جملے دا خدا دی قسم ہے اے جملہ شیعہ جب پڑے آوے تو مرنا لے ہو جانا تسی سننی ہو تسی کھیر کھا کے سو ہی جاندے ہو خدا دی قسم ہے جملہ سن میرے نبی دا فرمایا من کل تو مولا ہو فعلی کن مولا فرمایا سن لو جدا جدا میں مولا من کل تو مولا ہو فعلی مولا وفی روایت من کل تو مولا ہو فہازا علی مولا فرمایا جدا جدا میں مولا اودا اے سارے سینے دا ٹل لا کے ایک باری مولا علی دا نہ لو جدا جدا میں مولا اودا 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 اے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیتا ہن اگلی روایت سن اے ریاض النظرہ دی اندر علامہ محب الدبری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو نقل فرمایا ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ دی اندر صفحہ نمبر 135 اس روایت نو درج کیتا گیا شیخ مفید دیگر محدثین اور مؤرخین نے اپنے پیغانے مولویہ بھی لکھیا ہے سمجھتے گیا یوں میں کی کہہ رہے ہیں اپنے پیغانے مولویہ لکھیا کہنے نے جدو میرے نبی نے فرمایا من کل تو مولا ہو فعلی کن مولا او میرے غلامو جدا جدا میں مولا اودا علی مولا کہنے نے سرکار نے اتنا جملہ فرمایا ہے فرمان تو بعد سرکار نے علی دا ہاتھ چھڑیا ہے ہاتھ چھڑ کے جدو سرکار بہ گئے نے ایک سائیڈ تے نبی پاک دا ایک غلام مراد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے سن حضرت عمر بن خطاب دوڑے نے تے دوڑ دیا چل دیا ہویا حضرت علی دے کول آئے نے آکے کی کہنے نے اندر حنی اللہ کا یبن ابی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنات اندر بابا یا علی تیری صبح بھی مبارک ہوئے تیری رات بھی مبارک ہوئے تینو مبارک ہوئے علی آج
تو بعد تو میرا ہی کلا مومن ولی نہیں، تو میرا بھی ولی ہے، سارے ایمان والے مردہ دا بھی ولی ہے، ایمان والیاں عورتاں دا بھی تو ولی۔ یہ جملہ جملہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، فرمایا اے علی تینوں مبارک ہوئے، تو سارے ایمان والوں دا بھی مولا تے ساری ایمان والیاں عورتاں دا بھی تو مولا ہے، ہر مومن اور ہر مومنہ دا تو مولا ہے۔ جنہاں نو حضرت عمر خود فرمان کہ تو سارے ایمان والوں دا مولا ہے، تے ہون خالی منہ من انہاں دا انکار کری جان تے پنجابی چاہتے ہیں ساڑھے ہمارے جتی تو اسی کی سمجھنے انہوں نے جنہ دیاں شانہ خود حضرت عمر بن خطاب ورگیاں ہستیاں بیان کرن تے بیان کر کے گویا انہوں نے دس دیتا لوکاں دیاں گلاں وچ نہ آنا ساڑیاں لڑائیاں نہیں ساجے اسی تے ایک دوجہ دیاں شانہ بیان کرنے والے ساجے اسی تو انہوں دی عظمت آتے شانہ بیان کرنے اور سننا ایک روایت مسجد نبوی شریف وچ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماسن دور فاروق اعظم دے اندر حضرت عمر دا دور خلافت سی، دو بندے حضرت عمر دی بارگاہ چاہ گیا، انہوں دا کوئی رولا سی کوئی جھگڑا سی، آکے کہنے لگے جناب ساڑھے درمیان فیصلہ فرما دے، امیر المومنین دے کول آئے۔ امیر المومنین کون نے؟ ہولی ہولی بولو بار کو سننا لوے بندہ، کون نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین سے حضرت صدیق اکبر دا وصال ہو چکے ہیں، آپ دے وصال تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت، آپ ممبر تے تشریف فرمانے، دو بندے آ گیا، سرکار ساڑھا فیصلہ فرماؤ، ساڑھے درمیان اے جھگڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جدو انہاں دوہاں بندیاں والوں ویکھیا نا تو آپ نے ویکھ کے کی فرمایا، اے انج نظر کیتی سجے پاسے، فرمایا علی اے پیارے علی جی امیر المومنین، فرمایا انہاں دوہاں دے درمیان ذرا فیصلہ تے کر دیو، انہاں دے درمیان فیصلہ تے کر دیو۔ توجہ حضرات، جدو حضرت علی نو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نا انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیو، او جڑے دو بندے فیصلہ کروان آئے سن نا انہاں وچوں ایک بندہ بولیا، بندہ بول کے آکھن لگا آندہ اینے فیصلہ کرنا ساڑھے درمیان، اتنا جملہ بولیا بس حکارت نہ، انہیں فیصلہ کرنا ساڑھے درمیان۔ علامہ محب تبری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو حضرت عمر نے اس بندے دا اے جملہ سنیا ممبر تو اتر گئے، ممبر تو حضرت عمر اترے تے اتر کے حضرت عمر نے کی کیتا تیز تیز قدمان المسجد وچ ٹرے تے جا کے اس بندے نو ایتھوں پھڑیا گرے بان تو پھڑیا کنے میں حضرت عمر بن خطاب نے، حضرت عمر بن خطاب نے اس بندے نو ایتھوں گرے بان تو پکڑیا ہے، گرے بان تو پکڑ کے پلٹ کے زمین تے ماریا تے زمین تے مار کے فرماندے نے او بدبختہ ایسے بندے کو لو تو فیصلہ کروانا نہیں چاہتا جدے متعلق نبیان دے امام نے فرمایا سی، حضور نے فرمایا سی ہر ایمان والے دا مولا حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، حضور نے فرمایا سی من کنتو مولا ہو فعلی مولا، حضور نے فرمایا سی لوگو جدا جدا میں مولا ماں اودا علی مولا ہے، کہ تو اس بندے کو فیصلہ کروان تو کنی قطر آ رہے ہیں، اور جنہوں مصطفیٰ نے ایمان والیاں دا ولی فرمایا ہے، فرمایا سن لے جیڑا علی دا فیصلہ مندہ ہے اوہی ایمان والا ہے، جیڑا علی دا فیصلہ نہیں مندہ او ایمان والا ہوئی کدی نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت مولا علی شیر خدا دی شان نو اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ اے تو اڈے کل تشریف لے آ رہے ہیں آج ذکر علی ہے،
وہ میں ہر جمعے انج کر کے کر چھڑنا تو بندے سمجھتے ہیں بھی اس تو مراد 10 روپیے 10 روپیے نہیں 100 روپیہ آخنا میں ہوں تو سمجھ لگی نا کتنے 100 روپیہ کر دیا کرو تے ماشاءاللہ کم ٹھیک رہندا ہے سبحان اللہ ذرا ایک باری پیار نہ بولیے ذرا پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ ٹائم انتہائی قلیل ہے لو ہن میں ایک لگا جے ہور روایت بیان کرن کئیاں دے چہریاں تے وٹ پے جانے نے جنہاں دے دل وچ بغض صحابہ ہے نا کئیاں دے چہرے تے پھٹکار پے جانی سننا ذرا حضرت امیر معاویہ نا اینج نہیں میں ایک جمعہ تے روایت عرض کر چکے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اندر ایک ایسا کتا بنایا ہے ایسا کتا وہ کتا ایڈا بڑا ہے کہ اگر 7 زمینہ تے 7 آسمانہ نو اللہ فرمائے نا اکو لکمے وچ کھا جا جو کتا ساریاں نو اکو لکمے وچ کھا جائے عرض کیتی سرکار وہ ایڈا بڑا بنایا کیا دے واسطے اللہ فرمایا جیڑا میرے امیر معاویہ دے خلاف بکواس کردہ رب نے وہ دے واسطے وہ کتا بنایا ہویا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سارے بولو ہاں رضی اللہ تعالی عنہ آج کل بڑے بڑے دے ہاضمے خراب ہوئے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں تے کئی باری دعا یا اللہ تیرا شکر ہے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دا اللہ بھلا کرے جنہاں نے سنیہ دے اندر جڑے چھپے رافضی سن نا انہاں دی وجہ تو بننے نکل آئے کئیاں دے پیٹ چ مروڑ پیندا سی انہاں نے انج کڈ کے باہر مارے نے پتہ لگ گیا اندر کیڑی غلاظت پری انہاں دے اندر تے کی انہاں دے اندر سی اور نکل گیا سب کچھ باہر حضرت ابو حازم فرماندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول ایک بندہ آیا بولیے ذرا محبت نہ بولیے سبحان اللہ بس ایک روایت اس تو بعد ایک حدیث پاک میں اور پیش کر کے تو پھر میں اجازت چاہنا تو آنے آپ فرمانے نے حضرت امیر معاویہ دے کول ایک بندہ حاضر ہویا آکے کہنا جی میں مسئلہ پوچھن واسطے آیا تے مینوں اے دا جواب دیو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج کر اس مسئلے دا جواب حضرت علی المرتضی کو جا کے پوچھ لے کی فرمایا اے دا جواب کدے کو جا کے پوچھ سارے بولیے کدے کولو حضرت مولا علی شیر خدا دے جدو سیدنا امیر معاویہ فرمایا اس گل دا جواب جا کے حضرت مولا علی کولو لے لے او بندہ بول کے آدھا جناب او دے کولو جواب لے نہ لو بہتر ہے کہ تسی مینوں خود جواب دے دیو میں او دے کول جانا پسند نہیں کردہ جدو اس بندے اتنا جملہ بولیا ہے حضرت امیر معاویہ دا جواب سنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے تے غصہ آ گیا فرمایا او بدبختہ تو ایسے بندے کول جان تو کنی کترا نہ پیائے جنہوں میرے نبی نے علم دے پیالے بھر بھر کے پلا چھڑے جنہوں میرے نبی نے علم دے جام بھر بھر کی عطا فرمائے نے فرمایا تو جاندہ نہیں حضرت سیدنا علی المرتضی او مصطفیٰ دے غلام نے جنہ دے بارے حضرت عمر فرما دے ہوندے سن اللہ ایسا بیلا کدی نہ لے آئے کہ او مشکل تے ہووے مگر بیچ مشکل کشا نہ ہوئے فرمایا اس بندے کو جانتا تو کنی کتران لے ہیں جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علم دے پیالے پر پر کے عطا فرمائیں آپ نے فرمایا خبردار فرمایا اووے جدے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے اے مصطفیٰ دے یار آپس اندر محبتاں تے پیار آخری ایک روایت سننا درا اس روایت دے راوی حضرت انس بن مالک پیار نہ بولیے ذرا ایک باری حجے بھی جڑے نہیں بولے ہو بھی محبت نہ بولو ایک باری سارے سبحان اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم نے جدو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یمن پہ جیا کتھے
سارے بولیے آخری روایت ہے کتنے بھیجیا یمن یمن آپ نے بھیجیا نا کچھ عرصے تو بعد سرکار نو کوئی کم سی تو آپ نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو ایک خط لکھ کے دیتا فرمایا اے میرا خط لے جا یمن حضرت معاذ بن جبل نو جا کے دے حضرت سفینہ فرماندے نے میں خط لیا سرکار دا خط لے کے میں بیٹھا سواری تے سواری نو ٹور دیاں مدینہ پاک تو سواری دوڑاندہ یمن ول جا رہا سے اس روایت نو لکھیا کنے تاریخ مدینہ دمشق جدیاں 80 جلدان تسی سبحان اللہ علی آکھو تساں کڑا پڑھنی ہوندی 80 جلدان امام ابن عساکر الحمدللہ سنی سنائی گل نہیں کیسٹی مولوی نہیں ہوں میں اسپیکر ویڈیو بن رہی ہے میں ایک جملہ کہنا چاہنا کئی بیلی ایسے نے تقریراں بھی میریاں سنیاں کر دیں تے بعد کہتے ہیں وہ جی مولوی صاحب بس سمجھ نہیں آ رہی تے ہر جمعے دا موضوع میرے تو بعد جڑا جمعہ آج میں پڑھایا نا اگلا جمعہ اس کو ہی پڑھانا ہے تقریر میری سن کے تے اعتراض بھی میرے تے میں کہا پتر پہلا کتاباں لے پڑھ تے پھر گل کریں امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 474 آپ نے بڑی مزیدی بات لکھی فرماندے نے انس بن مالک فرماندے نے حضرت سفینہ نو نبی پاک علیہ السلام نے خط دیتا فرمایا اے لے جا جے تساں پہلے سنی ہوئی تے گل کریا جے تسی بھی گل کریا جے میں زندگی چاہ پہلی باری پڑھی حقیقت بات ہے خود پڑھی پہلی مرتبہ حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں میں خط لے کے ٹریا سفر کر دیاں جدوں میں یمن دے قریب پہنچیا نا اگے آ گیا ایک جنگل کی آیا سارے بولیے کی آیا حضرت سفینہ فرماندے نے جدوں جنگل آیا جنگل دی اندر میں سفر کردہ جا رہے ہیں رستہ جڑا جنگل وچ بنے فرماندے نے اس رستے دے اوتے میں دیکھیا ایک درندہ بیٹھا ہے جنگلی درندہ اس رستے دے اوتے بیٹھا رامل کے فرماندے نے جدوں میں اس درندے نو ویکھیا کہ میں ایک لمحے دی خاطر پریشان ہو گیا کہ اے درندہ پتہ نہیں مینوں کوئی نقصان نہ پہنچائے فرماندے نے جدوں میں درندے والوں ویکھیا ہے درندے نے بھی انج سر اٹھا کے میرے والوں ویکھیا فرماندے نے میری نظر جدوں درندے تے پئی درندے دی نظر جدوں میرے تے پئی فرماندے نے قریب سی کہ درندہ میرے تے حملہ کر چھڑدا فرماندے نے میں درندے والوں ویکھ کے آکھیا او جنگلی درندیا دھیان نال میری گل سن لے حملہ کرن تو پہلے میری دھیان نال گل سنی حضرت سفینہ فرماندے نے میں اس درندے نو بول کے آکھیا یا اسبو اے جنگلی درندے سن لے انا رسول اللہ انا رسول اللہ او جنگلی درندیا سن لے میرے تے حملہ کرن لگے حملہ کرن تو پہلے دھیان نال میرا جملہ سن لئی میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں میں رسول اللہ دا قاصد آیا ہویا میں حضور دا قاصد ہاں میں مصطفیٰ کریم دا خط لے کے جا رہے ہیں اگلا جملہ سننا فرماندے نے میں انج خط چوکے آکھیا ہادا کتاب رسول اللہ میں اے خط کسے عام بندے دا خط نہیں ہوں اے خط اللہ دے رسول دا ہے اے خط میں مدینے وچوں لے کے آیا ہوں اے خط مدینہ پاک وچوں سرکار نے مینوں عطا کیتا ہے تے میں خط لے کے کدھر جا رہا ہوں الی معاذ بن جبل میں اے خط میں یمن وچ حضرت معاذ بن جبل کو لے کے جا رہا ہوں فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ بولیا ہے او جنگلی درندہ ایک دم اپنی جگہ تو اٹھیا ہے اٹھ کے رستہ چھڑ کے ایک شہر دے کھڑی آئے ہو کے درندہ ہم ہما کیتا اپنی زبان میں کوئی گل کیتی ہے فرماندے نے میں نہیں سمجھ سکیا کہ اس درندے کیڑی گل کیتی ہے فرماندے نے میں خط لے کے یمن چلا گیا حضرت معاذ بن جبل نو خط پیش کیتا خط دا جواب لے کے فرماندے نے جدوں میں پھر اس جنگل وچ آیا جدوں اس مقام تے آیا وا
فرماندے نے میں ویکھدا کیاں پھر او درندہ اوتھے ہی بیٹھا ہویا ہے فرماندے نے جدوں میں اس درندے نو ویکھیا کہ میں آکھیا او درندیاں سن لے میں رسول اللہ دا قاصد ہاں خط لے کے گیا سا اگوں اے خط دا میں جواب لے کے سرکار والے جا رہے ہوں فرماندے نے جدوں میں ایک جملہ بولیا ہے او جنگلی درندہ پھر اٹھیا ہے اٹھ کے ایک سائڈ تے ہو گیا انہیں میرا راہ ویلا کر چھڑیا ہٹ کے اس جنگلی درندے نے پھر اپنی زبان اچھ کوئی گل کیتی ہے فرماندے نے میں نہیں سمجھ سکیا اس درندے کی آکھیا ہے فرماندے نے میں صحیح سلامتی نال جدوں مدینہ پاک پہنچے فرماندے نے جدوں مدینہ شریف آیا ہاں آ کے میں سرکار نو عرض کیتی سونے اج جنگل وچ جاندیاں بڑا عجیب کم ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سارے اکٹھے ہو جاؤ حضرت انس بن مالک فرمانے نے جدو سرکار دے سب صحابہ حضور کو اکٹھے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا او صحابہ او تھانو اے دسا جدو اے سفینہ او دے کولو پہلی باری گزر کے گیا ہے او تو اس جنگلی درندے نے اینو کی آکھیا سی جدو اے واپس آیا ہے تے دوجی باری بھی اس جنگلی درندے اینو کی کچھ آکھیا فرمایا تھانو دساں پہلی مرتبہ اس درندے نے کی آکھیا ہے کہ جدوں واپس آئے ادوں اس درندے کی آکھیا ہے صحابہ کردنے لجپالا سونیا ارشاد فرماؤ سنو مولا علی دا ذکر سننے والے ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدوں اس سفینہ اودے کولوں گزریا ہے انہیں آکھیا یا اسباؤ انا رسول اللہ ہادا کتاب رسول اللہ او جنگلی درندیا میں اللہ دے رسول دا قاصد ہاں کہ میں ایک خط لے کے جا رہے ہوں کہ میں یمن والمعاد بن جبل کل جا رہے ہوں کدو انہیں ایک جملہ آکھیا ہے او جنگلی درندہ چھال مار کے پرائے ہو کے انہیں بول کے آکھیا سی اوے سفینہ کہ تم مدینے وچوں آیا ہے کہ دس میرے نبی دا کی حال ہے او درندے آکھیا سی اے سفینہ کہ تو مدینے وچوں آیا ہے کہ دس نبیاں دے امام دا کی حال ہے توجہ او درندے آکھیا سی سفینہ جے تو مدینے چوں آیا ہے دس ابو بکر صدیق دا کی حال ہے عمر بن خطاب دا کی حال ہے عثمان غنی دا کی حال ہے سنیاں دے پیر مولا علی دا کی حال ہے فرمایا اس آکھیا جے تو مدینے وچوں آیا ہے دس حضور دا کی حال ہے دس ابو بکر صدیق دا کی حال ہے عمر بن خطاب دا کی حال ہے عثمان غنی مولا علی دا کی حال ہے جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا او منیا یارو جنگل دا درندہ ہے نبی دے یارانو تے جنگل دے درندے بھی حال پوچھ دینے جنگل دے درندے بھی مصطفیٰ دے یاران دا حال پوچھ دیں فرمایا صحابہ جدو اے سفینہ خط دا جواب لے کے واپس آیا ہے تے درندے نے پتہ انہوں کی آکھیا ہے صحابہ عرض کر دینے سونے اللہ و رسولہ عالم سونے اللہ جانے یا اللہ دی عطانل او دا رسول جانے سنو میرے آقا دا فرمان حضور نے فرمایا میرے غلاموں جدو اے واپس آیا ہے انہیں اپنا پھر تعارف کرایا ہے انہیں آکھیا میں خط دا جواب لے کے مدینے جا رہے ہیں تے اس جنگلی درندے آکھیا سی اے سفینہ کہ تو واپس مدینے جا رہے ہیں کہ جدو مدینے جاویں نبیان دے امام نو بھی میرا سلام پیش کری ابو بکر صدیق نو بھی سلام آکھی عمر بن خطاب نو بھی سلام آکھی عثمان غنی نو بھی سلام آکھی مولا علی نو بھی سلام آکھی حضرت صحیب رومی نو بھی سلام آکھی سلمان فارسی نو بھی سلام آکھی تے عاشقہ دے امام بلال حبشی نو بھی سلام کہہ دے پھر میں کیوں نہ آکھا یوں تو سارے
صحابہ ہی خوش بخت ہیں، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ سب بولو ذرا، سب ہاتھ چوک کے رکھو۔ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں، یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں، پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ حضور دے یاراں دی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔